اللہ کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہیں پیاسوں کو جام پلا رہے ہوں گے، کہیں حوض کوثر سے پار کروا رہے ہوں گے، کہیں میزان عمل پر ان کی تولیں بھاری کر رہے ہوں گے. اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہمیں مشرف فرمائے اور نبی پاک کا ذکر خیر کرتے رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے. محفل نعت میں ہم مدنی پھول بھی چنتے ہیں، کچھ بیان بھی سنتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین، دنیا کے شہنشاہوں کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی شہنشاہ، کوئی بادشاہ آتا ہے اور تو اپنے تعظیم کے اصول اور اپنے دربار کے آداب وہ خود بناتا ہے، پروٹوکول، اور فی زمانہ ہم کہیں گے اپنی کابینہ خود بناتا ہے. اور جب وہ چلا جاتا ہے تو اس کی اپنی تعظیم اور ادب کا نظام بھی اس کے ساتھ چلا جاتا ہے. لیکن کائنات میں ایک شہنشاہ ایسا ہے جس کے دربار کا عالم ہی نرالا ہے. اس کی تعظیم اور اس کی بارگاہ میں ادب و احترام کے اصول اور قوانین نہ اس نے خود بنائے ہیں اور نہ ہی مخلوق میں سے کسی اور نے بنائے ہیں، بلکہ اس کی تعظیم کے احکام اور اس کے دربار کے آداب تمام شہنشاہوں کے شہنشاہ، تمام بادشاہوں کے بادشاہ، ساری کائنات کو پیدا فرمانے والے رب تبارک و تعالی نے نازل فرمائے ہیں. یہ کیسا محبوب ہے، یہ کیسا شہنشاہ ہے جس کے آداب اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے. بہت سے قوانین ایسے ہیں جو کسی خاص وقت تک کے لیے نہیں ہیں، بلکہ وہ قوانین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقرر کر دیے گئے. چنانچہ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تعظیم اور توقیر کرنے کا خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور قرآن مجید میں آپ کی تعظیم اور ادب کے باقاعدہ اصول اور احکامات بیان فرمائے. یہاں میں چند قرآنی آیات پیش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آداب کیا بنائے، کیا ارشاد فرمائے. چنانچہ فرمایا کہ حضور علیہ السلام جب بھی بلائیں تو فوراً ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے. بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے، بارگاہ رسالت میں جب کوئی حاضر ہو تو فرمایا پہلے صدقہ دے لو. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اے ایمان والو، جب تم رسول سے تنہائی میں کوئی بات عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو. یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اور بہت ستھرا ہے، اور اگر تم اس پر قدرت نہ پاؤ تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. بعد میں وجوب کا حکم اس کا جو ہے وہ منسوخ ہو گیا. اس طرح فرمایا آداب رسالت کے لیے کہ ایک دوسرے کو جس طرح پکارتے ہو نا، جیسے آپس میں ہم بات کرتے ہیں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، نبی کو ایسا نہیں پکارا جا سکتا. اور فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. یعنی اے لوگوں، رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ بنا لو جیسے تم میں سے کوئی دوسرے کو پکارتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بات کرو تو اپنی آواز کو پست کر لو، اپنی آواز نیچی رکھو، اونچی نہ رکھو. ان کی بارگاہ میں زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کرو. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو جیسے ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں.
اور تمہیں خبر نہ ہو. اور فرمایا جس کلمے میں ادب ترک ہونے کا شائبہ ہو وہ زبان پر لانا ممنوع ہے. چنانچہ لفظ رائنا کو تبدیل کرنے کا حکم فرما دیا گیا، اور قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے ایمان والو رائنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اور کسی قول اور کسی فعل سے ان سے آگے نہ بڑھو. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بتایا گیا، اور وہ جو دیہات سے آتے تھے وہ باہر سے آ کر پکارا کرتے تھے، حجروں کے باہر سے منع فرما دیا گیا. اور فرمایا بے شک جو لوگ اب آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک تم خود ان کے پاس خود تشریف لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. تو جو مدینے سے باہر سے دیہات سے آئے اعرابی اور انہوں نے آ کر باہر پکارنا شروع کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے حجرے مبارک سے باہر سے پکارا تو قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئیں. تو معلوم ہوا ان آیات میں دیے گئے احکامات سے صاف صاف واضح ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و تعظیم انتہائی مطلوب ہے، اور ان کا ادب و تعظیم نہ کرنا اللہ کی بارگاہ میں انتہائی سخت ناپسندیدہ ہے، حتیٰ کہ اس پر سخت وعیدیں تک ارشاد فرمائی گئی. اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعظیم نصیب فرمائے. صحابہ کا عمل جب یہ آیتیں نازل ہوئی اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، دیکھا پہلے تو ادب بیان فرما رہے ہیں کہ صحابہ کیسے بیٹھا کرتے تھے حضور کی بارگاہ میں. تو میں نے دیکھا کہ صحابہ حضور کے گرد اس طرح ساکن بیٹھے ہیں ایسے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ایسی بات حضور کی سنا کرتے تھے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کے پاس بھیجا تو قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طواف خانہ کعبہ کی اجازت دی، لیکن حضرت عثمان غنی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اس وقت تک طواف نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ نے طواف نہیں کیا، کیونکہ آپ تو حدیبیہ کے مقام پر تھے، عمرہ کرنے آئے تھے. جب تک رسول اللہ نے طواف نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں. اسی طرح غزوہ خیبر سے واپسی پر صحابہ کے مقام پر نبی کریم نے نماز عصر پڑھی. اس کے بعد حضرت علی آپ کے زانو مبارک پر سر رکھ دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانو پر نبی کریم نے آرام کیا، اور حضرت علی نے عصر کی نماز نہ پڑھی تھی، اور یہ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے تھے حضرت علی کہ سورج ڈوبا جا رہا ہے، مگر آپ نے نبی علیہ السلام کو بیدار نہیں کیا. چشم مبارک کھلی تو حضرت علی نے اپنی نماز کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو حضور نے دعا فرمائی تو سورج پلٹ آیا اور مولا کائنات نے نماز عصر ادا کر لی، پھر سورج ڈوب گیا. حضرت علی نے نبی کریم کی تعظیم کی خاطر عبادات میں سے افضل عبادت نماز، تعظیم کی خاطر عبادات میں سے افضل عبادت نماز، اور ان میں سے بھی افضل درمیانی نماز یعنی نماز عصر قربان کر دی. نیز ہجرت کے موقع پر یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جان نثاری کی مثال قائم کی وہ بھی اپنی جگہ آپ ہے. سبحان اللہ. امام احمد رضا خان فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جہاں اس پہ دے چکے. سبحان اللہ. ذرا پڑھ کے ترنم میں سنائیے نا.
پر نوالا علی نے باری تیری پر نواز اور وہ بھی سب سے جو آلہ سب سے جو آلہ کرتی ہے سی پل پہ غار میں جا دے چکے سی پل پہ غار میں جا دے چکے جانے فروز غرری ہے سے جان فروز غرری ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض ضرور ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض ضرور ہے اصل بندگی اس تاج کی ہے اصل بندگی اس تاج سبحان اللہ۔ سمادی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجرات پڑھیں آپ، اس کے ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، کیسے آداب رسالت بیان کی ہے۔ اس کی چند آیتیں میں نے آپ کو مختلف قرآن مجید کی صورتوں سے بیان کی، اور پھر صحابہ کرام کا پھر اس کے بعد میں جو عمل ہوئے اس کی پورے احادیث میں بیان موجود ہے۔ وقت اجازت نہیں دیتا، الغرض صحابہ کرام سید المرسلین کی شاہکار تعظیم اور بے مثال ادب و احترام کرتے، اور اللہ نے ان کی ادب و تعظیم کا صدقہ اللہ پاک ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ اور یہ آیت لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام مخلوق پر حضور کی اطاعت واجب ہے۔ ہمارا ایمان حضور کی بشارت و شہادت پر موقوف ہے، نہ کہ حضور کا ایمان۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ دین اور ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا نام ہے۔ جو ان کی تعظیم میں کلام کرے اصل رسالت کا باطل اور بیکار کیا چاہتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعظیم نصیب فرمائے۔ اور جب مدینہ منورہ بھی جائیں، دیکھیں گے وہاں جو آواز بلند کرنے کی جو آیتیں میں نے بیان کی کہ نہیں کی، نبی کریم سے جب بات کی جائے تو آواز کو نیچے رکھا جائے۔ آج بھی اگر کوئی شخص ظاہر جاتا ہے تو بہت بلند آواز سے وہاں سلام نہ پڑھے، نہ اتنی پست ہو بلکہ درمیانی آواز ہو، اس میں وہ سلام پڑھے۔ وہاں کوئی بے ادبی نہ کرے، بہت زور سے بات نہ کرے کہ حضور اپنی جسمی حیات کے ساتھ ہیں، وہاں وہ موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم، اور روحانی طور پر تو ساری کائنات میں آپ کے جلوے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بجا لانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہدایت کی بخشش کا پہلا کلام انشاءاللہ ہم سنتے ہیں۔